السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 86 ورڈ پروفیشنلزم ان ٹیچنگ بی ایڈ 1.5 ایئرز یونٹ نمبر 2 کویسچن نمبر 1 پروفیشنلزم اینڈ پروفیشنلائزیشن کے درمیان فرق ہم نے بیان کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو خود بخود نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتے رہیں، اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بھی بیل پر پریس کر دیجئے۔ اور اب چلتے ہیں پروفیشنلائزیشن۔ دیکھیں، ایک معاشرتی عمل ہے جس میں حقیقتاً کوئی کاروبار یا پیشہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی راست بازی اور مہارت کا پیشہ یہ عمل مناسب قابلیت حاصل کرنے کے لیے نتائج چاہتا ہے۔ اور دیکھیں، پیشہ وری کا یہ عمل کسی پیشے میں علمی اسناد اور لوگوں کے مختلف گروپوں کو الگ الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پیشہ ورانہ رکاوٹ بنایا جاتا ہے، یعنی باہر کے غیر متعلقہ نئے لوگوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس حد بندی کو اکثر رکاوٹ یا کلوجر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نااہل اور غیر متعلقہ لوگوں کے لیے یہ پیشہ بند ہے۔ اور یہ عمل جو ہے وہ دور وسطیٰ کی کمپنی میں بنائی جاتی تھی، اور اس وقت جب لوگ بطور مسافر جاتے تھے اور اپنے کاروبار کے لیے، مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے کیا کرتے تھے، استثناء حاصل کرنے کے لیے لڑتے تھے اور بغیر فیس تربیت حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک سرکاری تصدیق نامہ تھا، اور ان کے لیے پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا کہ آیا وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ کسی کو ترقی دینے یا کسی کو ملازم رکھنے کے لیے تعلیمی اسناد، خاص طور پر تعلیمی ڈگریوں پر بھروسہ کیا جاتا۔ اب ایسا معاشرتی عمل جہاں لوگ تنخواہ کے لیے یا ذریعہ معاش کے لیے کسی سرگرمی میں مصروف ہونے کے لیے آتے ہیں، اسے اصطلاح میں پیشہ وری یعنی پروفیشنلائزیشن کہا جاتا ہے، اور کسی تنظیم یا ادارے کی طرف سے طے شدہ معیار پر پورا اترنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آج کل جو ہے مثال طور یونیورسٹی کے تدریسی سٹاف میں تبدیل ہونے کے لیے آج کل جو ہے تحقیق پر مبنی قابلیت ضروری ہے، اور اسکول ایجوکیٹر کے لیے گریجویشن کے ہمراہ بی ایڈ بھی ہونا لازمی ہے۔ اب پیشے، پروفیشنلزم اور پروفیشنل ایتھکس میں فرق کیا ہے، ذرا دیکھیں۔ یہ ہر پیشہ کچھ معیارات کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح ٹیچنگ کا بھی ایک فن ہے، یہ بھی خصوصی معیارات چاہتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے جو طلباء کی دلچسپیوں کے مطابق ہوں، لرنے کو بامعنی اور یاد رکھنے کے قابل بنایا جائے۔ استاد کی تیاری میں کچھ فطری موزونیت اور انتظامات بھی شامل ہوتے ہیں جن کو پیشہ وری کہتے ہیں۔ استاد کی تیاری کے پروگرام میں 3 عناصر ایسے ہیں جن میں پورے ملک میں زور دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر، پرجوش ایجوکیٹر تیار کریں کہ وہ علم حاصل کریں، اس کا اظہار کریں، مہارتیں اور انتظامات کا خیال کریں۔ عالمی سطح پر پیشہ وری کی قابل قبول تعریف وہ ہے جس میں خصوصیات، اوصاف، اقدار پیشہ وری کا اظہار کریں۔ ہمارے زیر تربیت اساتذہ یہ معیار حاصل کرتے ہیں۔ اب اساتذہ کی تیاری کے مختلف پروگرام کے تحت قبل از ملازمت تربیت حاصل کرنے کے بعد فرض کیا جاتا ہے کہ اساتذہ پروفیشنل بن گئے ہیں، یا شاید ٹیچر ایجوکیٹر سمجھتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں تجربات حاصل کرنے سے پیشہ ورانہ صلاحیت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کوئی بھی پیشہ ور کسی پیشے سے منسلک ہو اپنی مہارت اور علم کا اطلاق کرتا ہے، عوام کی خدمت کے لیے جتنا علم چاہیے اس کا اطلاق کرتا ہے، غور و فکر کے بعد اخلاقی مسائل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اصطلاح میں اسے پیشہ ورانہ اخلاقیات کہتے ہیں۔ اب ماہرین اس قابل ہوتے ہیں کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، مہارت کا اطلاق کرتے ہیں اور صورتحال کے نتائج تک پہنچتے ہیں جہاں تک عوام الناس نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کے کچھ ایسے ہیں کہ اخلاقیات ہوتی ہیں جسے حلف برداری کہا جاتا ہے۔ میڈیکل کے شعبے کے لوگ آج بھی اسے اٹھاتے ہیں، اور اس میں درج ذیل ایمانداری ہوتی ہے، سالمیت ہوتی ہے، شفافیت ہوتی ہے، خفیہ راز کی حفاظت ہوتی ہے، وقت کی پابندی، باقاعدگی، دوسروں کا احترام، قانون کی پابندی، وفاداری، ملکیت، پیداوار، ذمہ داری کا احساس وغیرہ وغیرہ۔
کویشچن نمبر 2 بھی چھوٹا سا ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں۔ کیا ہے پیشہ تدریس پر جو ہے پروفیشنلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب پیشہ وری کا حصول کیسے ممکن ہے؟ تربیت اساتذہ کے پروگرام میں اس جانب توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ بلا شبہ جو ہے وہ پیشہ وری کا بنیادی کردار جو ہے تربیت اساتذہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے تربیت اساتذہ کے اداروں میں ٹیچر ایجوکیشن کا رجحان بہت ہی کم ہے۔ پاکستان میں 3 عناصر پر روشنی ڈالی گئی تھی، کون سے تھے؟ بلا پرجوش ایجوکیٹر ایک مؤثر استاد کی طرح ہے جو اپنے علم، مہارت اور رجحان کا اظہار کرتا ہے۔ مواد یقینی لازمی معلومات طلباء کو فراہم کریں اور ان میں یہ اہلیت پیدا کریں کہ روزمرہ زندگی میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ اب اس میں طلباء کو بامانی اور یاد رکھنے کے قابل مواد پڑھائے جائے، اور اس انتظام و انصرام کا پہلو بھی استاد کی تیاری میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں کچھ خوبیاں اور خامیاں شامل ہیں۔ ذمہ داریاں کون سی ہوتی ہیں؟ اسباق، اہداف، مقاصد کو سمجھنے کے لیے حلقہ بنائیں، خوبیاں اور خامیاں بیان کریں، طلباء کا جائزہ لیں، الگ الگ شمولیت کی حوصلہ افزائی کریں، طلباء کی فیڈ بیک قبول کریں اور تجاویز پر عمل درآمد کریں۔ ریکارڈ کو منظم کرنا کیا ہوتا ہے؟ طلباء کے ریکارڈ اور نتائج کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، طلباء کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور ان کو منظم انداز میں پریپیئر کریں، اور غیر تدریسی سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی منظم کریں، اور ٹیچنگ کے مختلف اندازوں کے حوالے سے طلباء کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں۔ خاندانوں کے ساتھ ابلاغ کیسے کرتے ہیں کہ سیٹنگ کو خفیہ رکھیں، مثبت معلومات کا والدین یا ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان سے تبادلہ کریں، اور خاندان کے لوگوں اور سرپرستوں کو تدریسی پروگرام میں شامل کریں۔ سکول یا سکول کے اندر یا باہر کام کیسے کرتے ہیں؟ مختلف آبادیوں کے اراکین سے تعلق قائم کریں، سکول سے متعلقہ سرگرمیوں میں شامل ہوں اور دیگر پیشہ ور لوگوں سے مدد تلاش کریں۔ اور پیشہ ورانہ حوالے سے ترقی یا نشوونما ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ طلباء سیمینار اور دیگر مطلوبہ یونیورسٹی کے پروگرام میں شامل ہوں، اسکول اور ضلع کی سطح پر پیشہ ورانہ ترقی کے پروگرام میں شامل ہوں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے فلسفہ تعلیم کے حلقوں میں ذاتی تنقید کو شامل کریں۔ پیشہ وری کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ پیشہ ورانہ اجلاس میں باقاعدگی اور پابندی سے جائیں، اور سکول کے ماحول میں پیشہ ورانہ لباس پہنیں، ذاتی طور پر صفائی و ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنا ورک جو ہے وقت پر مکمل کریں، اسکول اور جماعت کی قواعد کو پورا کریں، اور کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی استعمال کریں، غیر روایتی رویوں کا مقابلہ کریں۔ اب آتے ہیں کہ اگر ان عوامل سے پیشہ وری کو قابل قبول تعریف مہیا نہیں ہوتی تو یہ واضح ہے کہ پیشہ وری کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ کویسچن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ